جناب شریف صاحب چیف ایڈیٹر سیاست اور حاضر سب سے بڑھ کے آپ لوگ جو اللہ کے مہمان بننے جا رہے ہیں، میں آپ کو پہلے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کو اللہ کے طرف سے جو بلایا آ گیا ہے اس کے اوپر آپ لوگ جانے والے ہیں۔ آپ کے ہر قدم پہ نیکی ہے جو آپ اللہ کے طرف اپنی ایک ایک قدم جب آپ اللہ کی طرف بڑھا رہے ہیں، اور لبیک اللہم لبیک کا جو معاملہ ہے، میں ایک ہی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اردو میں اگر جتنا پڑھ سکیں تو اس کی لذت زیادہ رہے گی، اس لیے کہ اگر آپ لبیک پڑھیں گے تو لبیک اللہم لبیک یہ تو پڑھیں گے، لیکن لبیک کا مطلب جو ہے اردو میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، تو اس سے آپ کے دل میں جو نرمی آئیں گی، آپ کے واسطے اللہ تعالیٰ کی جو پورا رحم کا دروازہ کھولے گا، اس سے آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ زیادہ نہیں، بس میں یہی کہوں گا کہ آپ سے درخواست ہے، التجا ہے، بیوی کے طور پہ آپ دعا کیجیے وہاں پہ ہمارے واسطے، ہندوستان کے مسلمانوں کے واسطے خاص کر کے، اور ظالم حکمرانوں سے نجات کے واسطے دعا کریے۔ یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ آج جو حالات ہمارے واسطے تنگ ہوئے ہیں وہ صرف میں یہ مانتا ہوں کہ، اور ہر آدمی یہ مانتا ہے کہ یہ دعا سے ہی حل ہونے والے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے سے کوئی کوتاہی ہوئی ہوگی، لیکن بہت ہو گیا ہے، 10 سال کے عرصہ ہونے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک ظالم کے نجات کے واسطے دعا کریے، اچھی حکومت ہندوستان میں رہے، امن و سلامتی کا ماحول ہندوستان میں رہے، تلنگانہ میں رہے، آندھرا پردیش میں رہے، بلکہ سارے ملک میں رہے، اس کی دعا کریے۔ بس اسی کے ساتھ میں آپ کو مبارکباد دیتے ہوئے رخصت کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو قبول کیا۔ آپ سب لوگوں کو تہہ دل سے السلام علیکم۔ میرے دل کی گہرائیوں سے میں آپ لوگوں کو مبارکبادی دیتا ہوں۔ یہ حج کا ایک اہم ارکان ہے جو ہر مسلمان اپنی زندگی میں فرض پورا کرنا لازمی ہے، ضروری ہے۔ اسی بات کو کیا ضرورت ہے بولے تو بہتر انسانیت جتانا، اسلام کا فریضہ پورا کرنا، اور بہتر لوگوں میں انسانیت جتانا اس مسلمانوں میں آج ضروری لازمی ہے۔ ہندوستان کے حالات کے حساب سے ہم بہتر انسانیت جتائے اور حالات کو لے کر چلے، جو اکرام مسلم کیا کہتا ہے اس کو ہم نبھا کر چلے تو انشاءاللہ حالات پورے ہمارے سازگار بنیں گے، یا ہندوستان میں ہو یا حج کے موقع میں۔ یہ ہمارے میں آج ضروری ہے، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ میرے کام سے میں مطلب ہوں، میں دوسرے کاموں سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بازو کے اگر حاجی پیٹ کی درد سے تو اگر وہ اپنی جگہ بہت تکلیف ہے، وہ پھر بھی ہم یہ کہیں کہ میں اپنے کام سے مشغول ہوں، معاف کرنا، کہیں سامنے کوئی میڈیکل سٹور ہے آپ جا کے لے لو حضرت کر کے بول ڈالنا بڑی آسان بات ہے، لیکن ان کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ساتھ بیٹھنا اور ان کی ضروریات کو، ان کی تکلیف کو اپنا لینا اور ان کو ساتھ دینا یہ بہتر انسانیت ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ میرے جتنے بھی حاجیاں جا رہے، آپ کا یہ حج اللہ مبارک کرے اور بہتر انسانیت جتائے اور سب کے لیے دعا کرے، سارے ملت مسلمانوں کے لیے، سارے اس دنیا کے مسلمانوں کے لیے اور ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے، آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے مسلمانوں کے لیے، ہر ایک کے لیے اللہ اپنے اپنے ضروریات اور ان کے دلی خواہشوں کو، دل میں جو بھی ان کی ضرورت ہے یہ سب پورا کرے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ جتنے بھی حاجیاں آج لگ بھگ 270 حاجیاں جا رہے ہیں، آپ کی دعاؤں کی مقبولیت کی وقت ہے، آپ سب کے لیے، ساری امت کے لیے دعا کیجئے۔ میں اسی بات سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ احتیاط کے تعلق سے
مناسک کے حج قبول کرنے کے تعلق سے علماء کرام کے خطابات ہر چیز سے آپ لوگ تیار ہیں. اب یہاں سے آپ لوگوں کا قافلہ نکلنے والا ہے. اب اللہ کے مہمان بننے والے ہیں. 2-4 منٹ میں آپ سے لوں گا. تو میں پہلی بات اب جاتے وقت میں اپنے بیگیج میں کوئی تیل کی چیز، اچار، کھینچی، نیل کٹر ایسی کوئی چیز نہ رکھیں. دوسری بات، واپسی کے ٹائم پر کوئی بھی سونا خرید کے نہ لائیں. گئے ٹائم پر بہت سے کیسز ہوئے کہ اب 1 تولہ بھی لیں گے تو آپ کو ڈبل جرمانہ ہونے والا ہے. الیکٹرانک آئٹم نہ لائیں، سونا نہ لائیں. اس کے بعد نوجوانوں سے خواہش کروں گا کہ اپنے ساتھ کے ضعیف لوگوں کی خدمت کریں. تیسری بات، حج ایک مشقت ہے. حج ایک اللہ کی بارگاہ میں اب ایسا ہے، وہاں کی تکلیف بھی عبادت ہے، وہاں پر قدم ڈالنا بھی آپ کو عبادت ہے، وہاں کی ہر چیز آپ کو رحمت ہے. برائے کرم تو ایسی چھوٹی موٹی تکلیف ہوتی ہے تو برداشت کریے، ایک دوسرے کا ساتھ کریے. آپ لوگوں کے ویڈیوز کی وجہ سے دوسرے سال آنے والے عازمین کے حج کو حوصلے پست ہوتے ہیں. بہرحال آپ لوگوں سے خواہش ہے کہ حکومت تلنگانہ کے لیے، حکومت آندھرا پردیش کے لیے، وہاں کی حج کمیٹی کے لیے، یہاں کی حج کمیٹی کے لیے، یہاں کے والنٹیئرس کے لیے، وہاں کے والنٹیئرس کے لیے، جو شروع سے آخر تک آپ حضرات کی خدمت کرے ہیں، اپنے دعاؤں کے بعد اس سب کی خدمت کی. عمرے کو قبول فرما لے، ان کے طواف اور سعی کو قبول فرما لے، ان کی وہاں کی عبادتوں کو قبول فرما لے، ان کے وہاں کی اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے. اے اللہ کو قدم قدم بھی ان کی خدمت کرتے. آپ لوگ جو بھی پریشانی ہے وہ پریشانی دور کرنے واسطے، حل کرنے واسطے کوشش کرتے. میں آپ کو دیکھیں، اگر کچھ پریشانی آئی، کسی چیز کا گم ہو گیا، اور آندھرا پردیش حج کمیٹی والے سے بھی آپ تعلقات اللهم انا نسالك اليمن والبركه ونعوذ بك من الشر والهلاكه. اللهم اغفر بحلالك عن حرامك وامنا بفضلك عمن سواك. سبحانك القيوم. اللهم اهدنا علينا هذا السفر وقنا بعده. اللهم انت الصاحب في السفر، اپنے فضل کرم سے سچے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تیرے بندے، اے اللہ مہربان مان کر